اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حج کی آیت نمبر 38 میں ارشاد فرمایا کہ ہرگز نہ تو قربانی کے جانور کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے، نہ ہی اس کا خون اللہ تک پہنچتا ہے، البتہ تمہارا تقوی اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مقصد کیا ہونا چاہیے قربانی کا، اس کو بیان فرمایا ہے، اور واضح الفاظوں میں یہ کہا گیا کہ نہ تو گوشت اس تک پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اور بے شک اللہ کو گوشت اور خون کی کوئی حاجت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، پوری دنیا کو رزق عطا فرما رہا ہے۔ آگے فرمایا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُم، وہ صرف تمہارا تقوی دیکھے گا کہ جو تم قربانی کر رہے ہو نیت تمہاری کیا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو ہماری نیت قربانی کے جانور سے متعلق کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، اس کی محبت، اس نے جو واجب ہم پر دولت کی وجہ سے جو چیز جو قربانی واجب کی ہے اس واجب کو ادا کرنا، یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ اور اگر اس کے علاوہ ہمارا مقصد کچھ اور ہوا، شو آف کرنا، دکھلاوا، ریا جسے کہتے ہیں، تو یقین جانے یہ آیت کریمہ ذہن میں رکھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ یہ مشرکین منافقین سے متعلق فرمایا کہ وہ بھی جو نیک عمل دنیا میں کرتے ہیں، آخرت میں ان کے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا، کوئی صلہ نہیں ملے گا انہیں۔ لیکن مسلمانوں کے بھی جو اعمال ریا جس میں شامل ہو گیا، دکھاوا شامل ہو گیا، وہ اعمال بھی آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کر دے گا۔ اور حدیث پاک میں فرمایا جائے گا کہ جاؤ جس کے لیے تم نے یہ کام کیا تھا دنیا میں، جس کو دکھانے کے لیے، اسی سے جا کے اس کا اجر مانگو۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، قربانی کی نیت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ دوسری چیز جو اکثر قربانی کا ایاموں میں کمی نظر آتی ہے وہ یہ کہ لوگ 10 دن 15 دن پہلے بکرے خریدتے ہیں لیکن ان کی ٹھیک سے دیکھ بھال نہیں کرتے ہیں۔ بعض اوقات باہر گھمانے لے جا رہے ہیں یا راستے میں باندھ رہے ہیں، وہاں وہ گندگی کر رہے ہیں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، محلے والے پریشان ہو رہے ہیں، آنے جانے والے پریشان ہو رہے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہ کرے، اگر بکرا لیا ہے تو اگر وہ گندگی کر رہا ہے تو اس کو صاف کرے یا ایسی جگہ کرائے کہ جس سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تیسری اور یہ بھی بہت اہم چیز ہے کہ اکثر یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکرے بچوں کو سونپ دیے جاتے ہیں اور وہ خوب بڑی ٹیم تیار کرتے ہیں، گلی گلی کا راجا کو ٹائیگر ٹائیگر اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں، لڑا رہے بکروں کو آپس میں، گاڑیوں میں بعض اوقات بکرے توڑ دیتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں ان کے سبب۔ تو یہ تمام چیزیں شریعت کے خلاف ہے۔ بکرا قربانی کے لیے لیا گیا ہے، نمائش کے لیے نہیں لیا گیا ہے۔ اس کو اچھی طرح آپ گھر پہ رکھے، خیال رکھے، اچھے سے کھلائے پلائے اسے، اور خصوصاً بچوں کے ہاتھ میں ہرگز نہ دے تاکہ وہ پورے محلے بھر میں جو ہے ہنگامہ کرتے پھرے۔ اور یہ یاد رکھے دے کہ بچے ناسمجھ ہوتے ہیں، اگر وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، ماں باپ کی، والدین کی، گھر کے بڑوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایسی کوئی چیز بچوں کو نہ کرنے دے کہ جس سے وہ معاشرے کے اندر ایک ان کا برا نام ہو، اور وہ ان کی حرکتوں سے آپ کی فیملی پہ بھی فرق پڑے گا۔ تو بچے نہ سمجھیں، انہیں آپ سمجھائیں پیار محبت سے کہ ایسا ہمیں کام نہیں کرنا ہے بیٹا کہ جس سے بکرے کو تکلیف پہنچے یا کسی شخص کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ یہ قربانی کے بکرے ہیں، ان کا ادب ہمیں کرنا ہے، اچھے سے کھلانا ہے، پلانا ہے، اور ان کی بے حرمتی ہمیں نہیں کرنا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ذہن میں رکھے، لوگوں کے اندر بڑی کمی ہے، یقین جانے ہر سال یہ جو آخر کی 2 باتیں میں نے کہی، یہ لوگ گندگی پہ بالکل دھیان نہیں دیتے ہیں۔ صفائی کا اسلام میں کتنی تاکید کی گئی ہے، نصف من الایمان تک کہا گیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ صفائی کا پورا خیال رکھے۔ بقرہ عید کے دنوں میں بھی اور ان کے علاوہ بھی اگر کوئی بکرے پالتے ہیں تو صفائی کا پورا خیال رکھے، ہمیشہ بکرے بچوں کو نہ سونپے، اور قربانی کی نیت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہو،
تو یقیناً جبھی ہمیں اس کی برکتیں حاصل ہوگی جب ہماری نیت صاف ہوگی، دل ہمارا صاف ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔